أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ تعالیٰ. طلحہ کلام پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. رفا رمضان ٹرانسمیشن رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ آج ایک اکرام بھائی مہمان بھی موجود ہیں اور ہمارے مہمان مطیع اللہ فاروقی صاحب ہیں. میرے کچھ ہم نام بھی ہوئے متین فاروقی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ایک اور نوجوان ہیں مطیع الرحمان جی اور آپ فاروقی، تو میں نے کہا شاید دو کو ملا کے کچھ قبائل بن گئے. تو مطیع اللہ فاروقی صاحب رفا یونیورسٹی میں مینجمنٹ سائنسز سے وابستہ ہیں اور ہماری درخواست پہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے. اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور تفصیل کی طرف بھی جائیں تو ہم پہلے تو اپنے سیگمنٹ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو سامعین چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. گل از رخ آموختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زت و آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخ آموختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل کو ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل کو حقا کچ خوش کندہ حقیقی یمنی را یمنی
خیات ازل دو خطابر قامت زیبا در قد تو ایجام سروے چمنیرا 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 در قد تو ایجام سروے چمنیرا 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 گل از رختا موختا نازک بدنیرا 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 از جامیے بیچارہ رسا نید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا موختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ داخل ہوئے بھی اب کچھ دن ہو گئے، اور یہ آتش جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم یہ اپنے سامعین کو اور یہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ رمضان شروع ہوتے ہی ہم کو یعنی کیسی اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے نا کہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے. اور ابھی یہ رحمت کا سایہ تو ساری زندگی اللہ کا ہم پہ رہتا ہے، ورنہ ظاہر ہے ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں. اور پھر اسی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کا سامان بھی کر دیتا ہے، اور پھر فائنلی آتش جہنم سے بھی نجات کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو آخری راتیں ہیں یہ ہمارے لیے اس لیے بھی ایک خوشی کا سامان ہے کہ اس میں لیلۃ القدر اور بھی موجود ہے. اور اس کے لیے سورہ قدر ابھی جو طلحہ نے تلاوت کی جو 1000 مہینوں سے بہتر، اچھا 1000 مہینوں سے بہتر والے میں ابھی ہم اس پہ بات کریں گے، مطیع اللہ صاحب سے بھی ہم لیلۃ القدر پہ ظاہر بات کریں گے. لیکن 1000 مہینے سے بہتر والی جب بھی بات میرے ذہن میں آتی ہے تو وہ بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو ایک حدیث کے مطابق اس کا مفہوم ہے کہ کسی نے یعنی پوچھا کہ پہلے کی امتوں میں تو لوگوں کی اتنی اتنی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور وہ مطیع اللہ صاحب اور وہ اتنی عبادت اور اتنا رب کو منانے کا سامان اور سب کچھ کر لیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات اور اتنے کرم اور عنایاتیں کی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے عمل کو بھی بہت بڑا بڑا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی امت کے ساتھ یہ والا معاملہ رکھتے ہیں. اور اس کی ہم سب سے بڑی مثال یہ لیلۃ القدر میں ہی دیکھتے ہیں، اور اس سورہ قدر میں اس کی وہ کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا اب 1000 مہینوں سے بہتر بھی آپ اس کے اوپر ذرا زیادہ اچھا بات کر سکیں گے. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ امام راضی نے اس کے اوپر جو بات کی کہ عربی زبان میں 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب کثرت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہزاروں مہینے ہزاروں سال. تو یعنی ایک رات کے اندر یہ جو امت ہے یہ اتنا زیادہ مقام پا جاتی ہے. تو لیلۃ القدر اچھا میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے احباب نے، چونکہ کیلکولیٹر پاس ہوتا ہے نا اور ہر چیز، اور کیلکولیٹر کیا پاس ہے ہمارے ہاں گوگل سے ہمارے بچے کرتے ہیں، اور تو انہوں نے 1000 مہینے کی جو ہے نا وہ کیلکولیشن کی تو وہ 83 سال
اور کچھ ماہ بنتے ہیں. اور ہمارے ہاں اگر ایوریج، یہ ایوریج سے زیادہ زندگی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی جو عبادت ہو گئی. اچھا اب خیر مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ کیلکولیشن والے معاملے پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جائے نا تو بہتر ہے. یہی بات خدا نہ ہے. کرتا ہماری کیلکولیشن ہوگی تو کہیں بالکل نہیں رہیں گے. ایسا. اور ہماری کیلکولیشن کا حال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنی کیلکولیشن میں ان کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں تو ان کو بالکل نہیں بھولے ہیں. اور علی ہمارے ساتھ ساری غزہ کی صورتحال جو اپڈیٹ ہوتی ہے روزانہ کے حساب سے، اس کی تفصیل ہمارے سامعین کے سامنے رکھتے ہیں. تو علی بتائیے گا کیا ہے اب آپ کے پاس. بہت شکریہ سر. آج جو جینوسائیڈ ہے اس کا 177واں دن ہے، وہاں پر چل رہا ہے. 177 ڈیز ہو چکے ہیں. اور امپورٹنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ قطر نے، جو میں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ نے جو اسرائیل کو یہ رولنگ دی تھی کہ آپ وہاں پر جو امداد ہے اس کو جتنی بھی obstacles وہاں پر آپ نے لگائے ہوئے ہیں آپ اس کو چھوڑیں، تاکہ ناردرن غزہ میں 85% تک جو قید شدت اختیار کر چکا ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں کسی طرح سے. تو اس پر قطر نے جو ہے اس رولنگ کو بہت زیادہ سراہا ہے، ویلکم کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سٹریس دیا ہے کہ صرف یہ رولنگ نہ ہو، اس کی امپلیمنٹیشن پر بھی کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور فارن کمیونٹی سے یہ ان کو انسسٹ کیا، ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ سٹینڈ لیں اور پراپر جو سیز فائر کا ریزولوشن ہے اس کو بھی امپلیمنٹیشن کروانے میں اس کی ہیلپ کریں. تو میں اس پہ یہی مطلب کیا کہیں گے آپ کہ وہاں سے ICJ ہو گیا یا UNSC ہو گیا، وہاں سے ریزولوشن پاس ہوتے ہیں، رولنگ آتی ہیں، نئی اسرائیل پہ کوئی سیکشنز لگتی ہیں، تو بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ قطر ہو گیا، کوئی بھی مالک ہوتے ہیں وہ بس ایک اپنا بیان دے دیتے ہیں، ہاں ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، بس وہ ہوتا ہے. اور ابھی تک اس سے پہلے ICJ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے پہلے بہت ساری رولنگز دے چکا ہے، وارننگ دے چکا ہے اسرائیل کو، جس کا ابھی تک اسرائیل نے اس نے اگنور کیا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اس کو. تو یہ مطلب وہاں پر نظام چل رہا ہے. اور وہاں پر وہ حملہ ابھی میں نے آپ کو پچھلی میں شیئر بھی کیا تھا، $2.5 بلین کا جو ہے اسلحہ آرمز جو ہے وہ سپلائی کر چکا ہے اس کو. 200 بم ہیں جس میں، اور 25 F-35 جیٹس ہیں جس میں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اس ٹائم، اور وہ اس کو وہ یوز کر رہے ہیں اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بھی جو نیوز ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے پراپر اس بار جو ہے نا وہ بتا دیا ہے، وارننگ دے دی ہے کہ ہم جو لبنان ہے اس پر اپنا جو حزب اللہ کے لیے جو ہمارا اٹیکس ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. لبنان اور سیریا پہ ہم حملے جو ہمارے ہیں ہم وہ کریں گے. پہلے تو یہ تھا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا آہستہ آہستہ برزور و شور کے ساتھ یہ چل رہی ہے. اب پراپر انہوں نے سامنے آ کے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی جغرافیکل حدود تک ہم جائیں گے، ہم ان کے خلاف اٹیک کریں گے، اور ہم جو ہے اگر یہ اٹیک کریں گے تو پھر ہم بھی کریں گے، ہم کسی بھی لمٹس تک حدود تک جائیں گے. تو اب پراپر سامنے آ کے انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے. اور جو اسلحہ آیا ہے یہ بیان اس کے بعد آیا ہے. میں نے آپ کو بولا تھا یہ جو اسلحہ وہاں سے آیا ہے 2.5 بلین کا، یہ صرف غزہ میں استعمال نہیں ہوگا، یہ لبنان پر بھی استعمال ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے پراپر بیان دے دیا، ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم پراپر اس کو یوز کریں گے اور ہم ان کے لیے اٹیک پر جائیں گے. تو ایک تو یہ، اس کے بعد یہاں پر جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے WHO، انہوں نے یہ وہاں پر پیشنٹس کا، چونکہ میکسیمم عملہ جو تھا وہ تو ڈسپلیس ہو چکا تھا الشفا ہاسپٹل سے، بٹ جو بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن میں تھے پیشنٹس وہاں سے ڈسپلیس نہیں کیے جا سکے، ان کے لیے وہاں پر کچھ تھے، پراپر ریڈز کی جاتی رہی بار بار. اب جو اسرائیلیز پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ڈسپلیس کرو، اب وہ نہیں، اب WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے ان کو ڈسپلیس کیا جائے. وہ کیونکہ ابھی تک جو 18 مارچ کو جو ریڈ ہوئی تھی اس کے بعد سے ابھی تک 21 پیشنٹس جو ہیں وہ وہاں پر ہلاک ہو چکے ہیں. وہ کیوں ہوئے ہیں، وہ کیوں شہید ہوئے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ اسرائیل نے باہر اپنا پورا محاصرہ کیا ہوا ہے، تھوڑی سی بھی ایڈ وہ اندر نہیں آنے دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی بھی امداد باہر سے جو کھانا خوراک ہے وہ بھی اندر نہیں آنے دے رہے. تو WHO اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ رپورٹس دی ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ جب آپ اندر کچھ آنے ہی نہیں دے رہے تو ہم ان کو ہی ڈسپلیس کر دیتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کو امداد تو فراہم ہو سکیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ایک بلڈنگ ٹریس ہوئی ہے کہ جس میں ابھی
107 پیشنٹس جس میں رپورٹ کیے گئے ہیں وہ وہاں پر ہیں، اور WHO کا کچھ تھوڑا سا عملہ وہاں پر ہے جو ان کی دیکھ بھال کے لیے ہے، مگر وہاں پر حالات بہت کرٹیکل ہیں اس بلڈنگ میں. اگر اس بلڈنگ پر حملہ ہوا تو وہ سارے پیشنٹس جو ہیں وہ تو شہید ہوں گے ہی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو حالات انہوں نے بتائے ہیں کہ ایک پانی کی بوتل 15 پیشنٹس کے لیے ہے. وہاں پہ ایسی سچویشن ہے، مطلب کھانا پینا وہ والا ساز و سامان تو اندر کوئی جانے ہی نہیں دے رہا، وہ تو ڈر کے اندر گئے ہوئے ہیں. وہ یہ الشفا کا ڈسپلیس عملہ ہے وہاں پر. یہاں سے جو ڈسپلیس ہوا تھا فائرنگ کی اور نہتے کچھ ننگے پاؤں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، یہ وہ والا ہے عملہ ہے سارا جو پیشنٹس کے ساتھ وہاں پر ایک بلڈنگ میں چھپا ہوا ہے اس ٹائم. بٹ وہ کیئر کر رہے ہیں مگر حالات بہت زیادہ کرٹیکل ہیں. اور کہتے ہیں کہ کھانے کی تو سچویشن چھوڑیں، ایک پانی کی بوتل 15 پیشنٹس کے لیے، 15 بندے وہاں پر ایک پانی کی بوتل یوز کر رہے ہیں، ایک گھونٹ پی کے، دو گھونٹ پی کے. تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے وہاں پر. اس کے بعد اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی جو ہیں اس ٹائم وہ سٹریٹس پر میں، ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی تھی نیتن یاہو کے خلاف کہ وہاں پر جو 7 اکتوبر کے حملے میں جو وہاں پر حماس نے اریسٹ کیے تھے کچھ اسرائیل کی جو لوگ تھے، ان کے لیے کہ ہمیں ان کی ریلیز چاہیے. حماس کے ساتھ آپ نے، چونکہ حماس اس سے پہلے ان کی رہائی کے معاملے پر اور جو ان کے جو فلسطینینز وہاں پر قید ہیں ان کی رہائی کے معاملے میں بہت 2-3 ایگریمنٹ وہاں پر وہ دے چکا ہے واشنگٹن میں، جس کو بار بار ریجیکٹ کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے. تو پروٹیسٹ میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، اور ہمارے جو لوگ، ہمارے جو بہن بھائی یا ہمارے رشتہ دار ماں باپ جو انہوں نے اریسٹ کیے ہیں تو وہ ان کو بھی چھوڑیں، تو آپ یہاں سے ان کو چھوڑیں. تو یہ ڈیمانڈ ہے وہاں پر. ابھی اسرائیلینز جو ہیں وہ وہاں پر ہیں. اس کے بعد اس حماس کے اسامہ حمدان ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ، چونکہ نیو انکشاف سامنے آ رہے تھے کہ سیز فائر پہ وہاں پر بات چل رہی ہے اسرائیل کے درمیان اور فلسطین کے حماس کے درمیان، اسرائیل اور حماس کے درمیان، تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کر دی. انہوں نے کہا ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے، چونکہ بار بار اسرائیل جو ہے جو 3 سٹیج اینڈ ٹو دا وار انہوں نے پیش کیا، اس کو ریجیکٹ کیا. اس کے بعد کیپٹیوز کی جو ریلیز کا انہوں نے دیا، اس کو اسرائیل نے ریجیکٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، چونکہ بار بار اسرائیل ہمارے جتنے بھی ہم وہاں پر پیش کر رہے ہیں سیز فائر کے لیے یا ریلیز کے لیے کیپٹیوز کی، تو اس کو بار بار وہ ریجیکٹ کر رہا ہے. تو یہ کچھ 24 آورز کی نیوز ہیں. جزاک اللہ علی. ایک خبر میرے پاس بھی ہے، اور وہ یہ کہ امریکی رکن پارلیمنٹ ٹم والبرگ یہ کانگریس ریپبلکن کانگریس کے رکن ہیں، اور ان صاحب نے ایک جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ امریکہ کیوں خرچ کر رہا ہے وہاں پہ غزہ کے لوگوں کے لیے اور وہاں پہ ایک عارضی بندرگاہ بنا رہا ہے، تو امریکہ اپنے ڈالر کیوں کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس کا مخالف ہوں، اور یہ جو موجودہ صدر ہیں یہ ان کا کام ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ غزہ کے اوپر جو ہے ناگاساکی اور ہیروشیما کی طرح ایٹم بم گرا دیا جائے. اب یہ یعنی ان کی جو اب اس کو خباستیں کہیں، یہ اندر کی جو بری خواہشیں کہیں، تو وہ وہی والی بات ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ غزہ دینے کا نام نہاد ڈرامہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر اس طرح کی وہ شگافیاں جو وہ بھی چھوڑ رہے ہیں. اندر سے اصل میں یہ سب کی جو سوچ ہے نا دل میں اسلام کے خلاف، چونکہ میں نے بائیڈن کا آپ کو شیئر کیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو حماس نے حملہ کیا ہے، اگر میں نیتن یاہو کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو ابھی اسرائیل نے کیا ہے، میں بھی غزہ کی وہی حالت کرتا جو ابھی انہوں نے کی ہے. تو یہ اندر سے سب سیم ہے ان کی تھنکنگ. ٹھیک ہے، ہم اپنے جی ذکر کر دوں. ویسے بھی دیکھیں یہ بات تو قرآن نے بھی بڑے صاف الفاظ میں ذکر کی ہے کہ تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ ایمان والوں سے اشد جس کے لیے لفظ استعمال کیا، سخت نفرت یا سخت عداوت، سب سے آگے اگر جو ہے تو قرآن نے اس کے لیے الیہود کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ ہماری جنریشن کو یہ بات سمجھانے کی اس وقت ضرورت ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں جتنے بھی، اس میں سے جو عدو میں سب سے ٹاپ آف دا موسٹ جو آتا ہے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں یہود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں یہود کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں. تو لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھ سب کو ملایا ہوا ہے اسی میں، اور یہ کفر سارا ملت واحدہ ہے. ہمیں بالکل کسی بھی اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی ان سے شاید کو ہمیں کوئی خیر کی توقع ہوگی یا فلاں ملک کی طرح سے خیر کی توقع ہوگی. کسی سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے.
کفر ملت واحدہ ہوئی ہے اس وقت، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوئی بھی ہے، اور انہوں نے نسل کشی کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ روز بروز اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ابھی اپنی ذمہ داری جو بحیثیت مسلمان امہ ہے، ہمیں بھی ایک اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو نبھانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہی ہے کہ محض یہاں تک نہ رہا جائے کہ ہم نے ان کے لیے کوئی فوڈز پہنچانے ہیں یا ہم نے ان کو کوئی اور چیزیں، ہمیں اگریسولی ایک قسم کا ایک سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو کم سے کم کسی حد تک ان کو روکا تو جائے کہ یہ اتنا اگریسولی کیوں ہے، اتنا مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو اس نہج پر بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ان میں اتنی جان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ہم شاید اس وقت ڈیفینسو پوزیشن پر ہیں، تو ہمیں اگریسو ہونے کی اس میں ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ طلحہ نے جو تلاوت کی آج سورہ قدر کی، اور ہم شب قدر کی راتوں میں بھی اس وقت سے گزر رہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو جو میں ابھی مطیع اللہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر سکیں۔ ایک تو یہ کہ ابھی جیسے ہمارا یہ موضوع فلسطین والا اور غزہ والا چل بھی رہا ہے، اور ہم یہ اس قرآن کے آیات سے بھی فاروق صاحب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے دنیا میں جتنے بھی نظام چلانے کی پورے احکامات ہیں وہ اسی رات کو فرشتوں کے ذریعے سے نازل کرتے ہیں، اور صبح تک طلوع فجر تک ان فرشتوں کا آنے اور جانے کا سلسلہ موجود رہتا ہے۔ لوگوں کی زندگی اور موت کا معاملہ، لوگوں کے رزق کا معاملہ، برکت کا معاملہ، دنیا کے جتنے بھی انتظام کار کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ فرشتے اپنے رب کے اذن سے اس صورت کے حساب سے لے کے اترتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اذن کا لفظ عربی میں صرف یعنی حکم کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ کسی کا حکم بڑی خوشی سے لینے کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میرے والد کا اذن تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صرف حکم نہیں تھا بلکہ یہ میرے دل کی خواہش بھی تھی، اور میں اس کو بجا لاؤں گویا کہ، یعنی دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی فرشتے صرف اپنے رب کا حکم ہی اس رات کو نہیں بجا لا رہے ہوتے، اس کے تو وہ پابند ہیں، بلکہ بہت خوشی بجا لا رہے ہوتے ہیں گویا۔ تو یہ جو پوری صورتحال ہے، اس میں اس کو تھوڑا سا ذرا ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں کہ لیلۃ القدر کی افادیت جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑا سا عرض کیا اس حوالے سے۔ اس حوالے سے تو ظاہر ہے اللہ کی آیات بڑی صاف اور بہت واضح ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا، اور پھر اللہ نے آخر میں یہی کہا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ تو اس میں جہاں تک یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میں تو اس میں اتنی بات اپنے مطالعے سے آج تک سمجھا ہوں کہ شاید انسانیت پر، جس کے ذکر 1000 مہینوں میں کا، جتنی انسانیت کے اوپر رحم اور کرم اور جتنی اچھائیاں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ شاید اتنے 1000 مہینوں کے اندر نہیں ہو سکتی جو اللہ نے ایک رات کے اندر نزول قرآن کی شکل میں کیا ہے۔ یہ اصل میں اس کی حقیقت کچھ ایسے ہے، اگر اس کو اس طریقے سے، اس انداز سے سمجھا جائے تو شب قدر کی سب سے پہلے ہمیں افادیت پتہ ہی تب چلتی ہے جب ہم کسی کام کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ امپورٹنس اس کی یہ دیکھیں، انسانیت پر 1000 مہینے کے برابر جو ان کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہو سکتی تھی، جو 1000 مہینے کے پروسیس میں ہو سکتی تھی، اس کو اللہ نے ایک رات کے اندر نازل کر دیا۔ اب بندے کا وہ ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان یا وہ بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس میں انسان کا اس وقت جو طرز عمل ہے، آیا وہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا ہوتا، اللہ کے حضور جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ شکر دیکھیں، یہ موقع ہے لیلۃ القدر بیسیکلی اللہ کے آگے کھڑے ہو کر شکر بجا لانے کا وقت ہے کہ ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں میں ہمارے اوپر ایک رحمتیں جو برسنی تھیں، وہ ایک رات میں، یعنی جس نے 83-84 سال جس طرح جو ہے نا وہ کیلکولیشن بتائی گی، تو کیلکولیشن جب یہ بیان کر رہے تھے میرا دل تھا کہ انٹرپٹ کر کے کہوں کہ ناٹ آن دا ایٹ دا ونس ان دا لائف، میرے خیال یہ ہر سال کے ساتھ اگر کیلکولیٹ کرے تو اٹس ٹو مچ، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو ایک دفعہ کی بات ہے، رمضان زندگی میں ایک بار نہیں ہے، پھر
اللہ ہر مسلمان کو ہر دفعہ شب قدر نصیب فرمائے. تو اگر ہر سال ہی 84 مرتبہ ہو تو اگر ایک آدمی کو 50 دفعہ ملی, 40 دفعہ ملی, 70 دفعہ ملی, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کیلکولیٹرز ہی جو ہے نا وہ سوچ وچار چھوڑ دیں گے کہ یہ کہاں تک ہے. کہ جو ایک سال ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے اگلے مہینے رمضان آ گیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ شب قدر نصیب کریں گے. بالکل ہو سکتا. تو اس لیے شب قدر میں بیسیکلی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جذبہ شکر. اب جب آپ کسی کا تھینکس کرتے ہیں, مطلب شکر بیسیکلی تھینکس ہے, جب آپ کے اوپر کسی نے نارمل سی کوئی آپ کی مدد کی ہوتی ہے تو اس کا تھینکس ہم اور کسی سٹائل سے کرتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں پورا ہی مطلب 84 سال یعنی 1000 مہینوں کے برابر ایک چیز دی ہے, تو اس کا تھینک میں کیسے کروں گا؟ تو اس تھینک میں پھر مجھے ظاہر ہے اس رات کو کھڑا ہونا ہوگا, اور وہ کھڑا ہونا بھی کوئی میری ذات سے متعلق نہیں ہے, وہ اس ذات سے متعلق ہے جس پر وہ رحمت آئی ہے. یعنی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پھر ایک ہفتہ ایک عشرہ نہیں, پھر دوسرا عشرہ, پھر تیسرا عشرہ بھی گزارا, اور پھر جب تیسرا عشرہ فائنلائز ہو گیا کہ اس کے اندر ہی ہے, تو پھر آپ نے اپنے آخری سال تک جو ہے نا وہ اعتکاف کا معاملہ رکھا تاکہ شب قدر کو حاصل کیا جا سکے. تو بیسیکلی شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جذبہ شکر کے ساتھ اس کو ادا کیا, اور پھر بتایا کہ یہ میرے اوپر بتائی گئی لیکن مجھے بھلا دیا گیا, لہٰذا اس کو طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. تو طاق راتیں ایک نہیں ہے, پھر دو نہیں, ہم چونکہ وہ بیسیکلی میٹیریلسٹک دور کے ساتھ وابستہ ہے نا, تو ہم بہت زیادہ شارٹ ٹرم میں چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ پہلے روایات ڈھونڈتے گئے, کرتے گئے, ہم اب اسپیسیفک ایک 27 کے اوپر آ کر فوکسڈ ہو چکے ہیں. مطلب میرا یہ خود سے مطلب ایک تو قرآن اور حدیث ہے, میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا. میں صرف ایک ویسی اپنے طور پر دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کے لیے میں نے جذبہ شکر ادا کرنا ہے تو کیا اگر میرے پاس 5 قسم کے اس کے لیے اپرچونیٹیز ملتی ہیں, مجھے 5 چانسز ملتے ہیں مجھے کہ میں اس کا یعنی 5 دفعہ میرا آمنا سامنا ہو اور میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں, تو میرا خیال ہے ہر دفعہ میرا ایک سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا جائے گا اور اس کے ساتھ میری ایک محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو ہم نے کوئی رویہ ایسا بنا لیا ہے کہ ہم نے اس 5 راتوں میں سے بھی 4 کو ایگزامپٹ کر کے ایک میں آگے, تو میرا خیال ہے یہ ایک پر بھی فوکس کرنا یہ اس جذبہ شکر کے اگینسٹ ہے. اس لیے اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ایک سے ہی متعلق ہوتی. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں میں خاص طور پر, ویسی تو اس کے اندر بھی ایک اور ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں. ڈیبیٹ یہ ہے کہ چاند پوری دنیا میں تو ایک دن پہ نہیں نظر آتا, سعودیہ میں الگ ہے, اور زمین کے آپ کو پتہ ہے ڈیفرنٹ قطعات ہیں, ہر قطعے کے اندر چاند ڈیفرنٹ ٹائم پہ جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر تو میرا خیال ہے کہ ہر رات ہی شب قدر کی ہے. میرا خیال ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ طاق اور جفت کے چکر میں بیٹھے رہے. آج پاکستان کے اندر اگر گزشتہ رات طاق تھی تو میرا خیال ہے سعودیہ میں وہ جفت تھی. آج جو ہے نا وہ سعودیہ کے اندر طاق ہے ہمارے ہاں, اب کون سی شب قدر ہوگی؟ مطلب سوچنے والی بات تو یہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بجائے اس 5 پر جانے کے اس وقت نیکسٹ جنریشن کے اندر جو کنسیپچول کلیئرٹی دینی چاہیے کہ دا ہول جس کو ہم کہتے ہیں نا عشرہ کمپلیٹ, یہ 10 کے 10 راتیں میرا خیال ہے جذبہ شکر کی ہونی چاہیے. اور اس پر اللہ نے رکھا بھی. پھر دیکھیں پہلے عشرے کے بارے میں روایت جو آتی ہے وہ آتی ہے اس کی کیا کہتے ہیں رحمت کی, دوسری آتی ہے مغفرت کی, تیسری پھر جہنم سے خلاص. ایک طرف قرآن کا نزول, ایک طرف جو ہے نا وہ 1000 مہینوں سے بہتر کی بات آ گئی, پھر اس میں شب قدر بھی آ گئی, اور اوپر سے اللہ نے پورا عشرہ اسی کام کے لیے رکھ دی, جہنم سے خلاصی بھی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ایسے سینیریو میں پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو یہ وہ واحد دن ہے 10 دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بھی ہائی الرٹ کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ جذبہ شکر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل صرف ذات تک نہیں محدود رہا, بلکہ آپ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال یعنی فیملی کو بھی اٹھا دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ اب ہمیں کلیکٹیولی اس جذبہ شکر کو ادا کرنا ہے. تو اب اس جذبہ شکر کو ادا کرنے کے لیے ہمیں بجائے شارٹ کٹس کی طرف جانے کے یا بہت زیادہ ایمفیسس ہونے کی طرف جانے کی بجائے ہمیں تھوڑا سا اس کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف اور زیادہ سے زیادہ جذبہ شکر کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور اس عشرے کی دعا بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. تو اب اس کے اندر بھی دیکھیں معافی کی بات ہے. تو میں حیران اس بات پر ہوں کہ میں جب اپنی زندگی پر دیکھتا ہوں تو معافی کی جب میں بات کرتا ہوں
تو مجھے تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لگتا ہے کہ یہ مجھ سے ضائع ہو گیا اور میری معافی رہ جائے گی، میری معافی رہ جائے گی. تو میں پھر کیوں اس کے لیے کوئی ایک خاص ایسا میرا کون سا کنیکشن ہے کہ جس میں ایک بٹن کلک کروں گا اور میری وہ گھڑی اس کے ساتھ مل جائے گی اور میری بخشش ہو جائے گی. مجھے تو ہر رات میں ہر دن میں اس آخری عشرے میں انک عفون پڑھتے پڑھتے بار بار اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں اور مجھے مغفرت کی ضرورت. جتنا میں گناہ گار ہوں گا اتنی میری مغفرت کی مجھے طلب زیادہ ہوگی. تو جب طلب زیادہ ہوگی تو پھر اس کا عمل بھی زیادہ ہوگا. تو پہلا جو آپ کے اس فورم سے بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ فورم ہے، اس سے میں جو بات جو ہے نا پہنچانے کی جو جسارت کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا اس نظریے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نظریہ ہے پورا، تو اس نظریے کے اندر شکر ہے، اور شکر کے لیے کوئی ایک فکس ٹائم پر جانے کی بجائے اس کو پورا 10 دن جو ہے نا اس کام کے لیے فوکس کیا جائے اور سارے کے سارے معاملات ترک کیے جائیں. اور اس کی راتوں کو، چاہے وہ جفت ہے چاہے وہ طاق رات ہے، اس کے اندر جو یہاں کی جفت ہے آپ کسی اور کی طاق شمار کر کے بیٹھ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ رات جو ہے وہ نصیب فرما دے کہ بندہ تو جفت اور طاق بھی نہیں دیکھ رہا، اتنا جو ہے نا وہ مجنون کی طرح آیا ہے. تو پھر رب تو پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ جس نے اٹھا کر دعا مانگی ہو اس کو شرم آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ بھیجے. تو ایک آدمی جفت اور طاق کی تمیز چھوڑ دے اور وہ پورے کے پورے دن اور رات میں اس کام پر کھڑا، تو کیا اس کو رب خالی ہاتھ بھیجے گا، مغفرت کے بغیر بھیجے گا؟ یہ ایک روحانی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات اور بہت ساری باتیں اس سے کلیئر ہوئیں. یہ اکثر سوال یہ ہوتا تھا، یہ سوال عموماً ہماری نوجوان نسل کے اس میں کہ جی اچھا اگر وہاں طاق ہے تو یہاں جفت ہے، اور وہاں جفت ہے تو یہاں طاق ہے. لیکن ایک بڑی بات، خوبصورت بات، کم از کم میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ ہر وہ رات جس میں آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا، وہ آپ کی طاق رات ہے، وہ آپ کی طاق رات ہے. وہ آپ کو ہو سکتا ہے آج عطا ہو جائے اور کسی دوسرے کو کسی فلاں دن عطا ہو جائے. اچھا اکرام بھائی، آپ نے یہ غور کیا کہ ایک دن طاق رات اگر بتا ہی دیتے تو یہ زیادہ اس سے بہتر ہے کہ نہیں بتائی. کیونکہ اگر کسی کی خدا نہ خواستہ وہ رات مس ہو جائے کسی وجہ سے، بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو وہ تو یعنی طے تھا نا کہ آج طاق رات تھی 27، آپ یعنی اگر حدیث میں آ جاتا تو یہ طے تھا کہ مس ہو گئی تھی. اب اگر نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ دے دیا. ہاں، یہ بات کتنی زیادہ مشابہ ہے، اور کتنی ہم اس رحمت کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے 21 تاریخ کو پورے دل اور جذبے اور توبہ اور استغفار کے ساتھ اللہ کے آگے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسی پاکستان میں، اسی راول پنڈی میں میری طاق رات 21 ہے. مطلب میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، آپ کی 27 ہے، ان کی 25 ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرنے پہ اور اس پہ نثار ہونے پہ اگر ہم اللہ کے سامنے ایسے رہیں تو وہ یعنی اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور جیسے بھی فاروقی صاحب نے عرض کیا کہ توبہ اصل میں سب سے اہم چیز ہے. اور یہ توبہ بھی اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کہتے تھے کہ میں دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں اور اپنے رب سے رحمت کا سوال کرتا ہوں. تو اس پہ تو وہ بھی یعنی ہمیں یاد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے فرمایا کہ توبہ کیا کرو اپنے رب سے، اور میں دن میں 100 دفعہ کرتا ہوں. تو اور کوئی اس کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشائیں، آپ کو توبہ کی کیا ضرورت ہے، اور آپ بھی کیا نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر، ہاں، اس کا شکر، افلا یکون عبدا شکورا، یہ الفاظ حدیث میں استعمال کیے، تو کیا میں اللہ کا شکر نہ بنوں؟ تو یہ اتنا ضروری ہے. اچھا، اور توبہ کا مفہوم اصل میں ہم نے فاروقی صاحب کچھ ذرا مختلف بھی لے لیا ہے. یعنی ہم توبہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے گناہ کریں گے تو پھر ہاں، ایک تو یہ کہ گناہ کریں گے تو ہی پھر وہ توبہ کی طرف جائیں گے، یا یہ کہ توبہ کرنے سے ایک شاید میں اس کو سمجھا سکوں کہ یہ تصور سا ہو گیا ہے کہ جیسے توبہ کرنے والا اور توبہ کو سننے والے کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی ہمارے رب نے ہمیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا دین ہے جس میں جو اپنی جھولی میں اگر انگارے لے کے آتا ہے، کوئلے لے کے آتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ جھولی صاف نہیں کر دی جاتی ہے بلکہ وہ کوئلے ہیروں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں. تو وہ ایک ایسے یعنی توبہ اس طرح کی.
یعنی ہے کہ دوسری بات جو میں اس ضمن میں ذکر کروں گا جو شب قدر کے والے سے، تو میرا جس طرح دیکھیں اب ہر عبادت میں نا اللہ نے بڑا ڈفرینٹ سٹائل رکھا ہوا ہے. ہاں نماز میں دیکھیں تو شب قدر میں دیکھیں، پھر اس کے بعد حج میں دیکھیں. حج اسپیسیفک ڈیز کا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ چونکہ سال میں ایک دفعہ ہے تو اس کے لیے ڈیز اور ٹائم ہر چیز اسپیسیفک کر دی. لیکن نماز چونکہ دن میں 5 مرتبہ ہے، ہر نماز بڑی فلیکسیبل ہے، ناٹ آن دا فکس ٹائم. ایسے ہی جب شب قدر کا اصول ہے، اللہ نے اس میں کیوں رکھی اتنی فلیکسیبلٹی؟ آپ تاک راتوں میں تلاش کریں کیوں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی. اسی لیے رکھی کہ بندہ اس فلیکسیبلٹی سے اس اجر کو اویل کر سکے. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا، نماز ہے اگر فکس ٹائم پر ہوتی رہ جاتی، جگہ فکس ہوتی رہ جاتی، اب اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی دے دی. ایسے ہی شب قدر کے اندر بھی بڑی فلیکسیبلٹی دے دی کہ اس کو ہر رات میں تلاش کرو، ہر رات میں تلاش کرو تاکہ تمہیں وہ چیزیں. اور دوسری بات میں اس میں ایک اور بھی ذکر کروں گا کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں اب شب قدر کس کو مل سکتی، یہ ایک بڑی زبردست سی ڈیبیٹ ہے. دیکھیں ہر ایک چیز میں ایک انسان کا ٹائم لگتا ہے اس میکانزم میں آنے کے لیے. میں بات لے کر جاؤں گا اس طرف کہ جو ایک روایت میں یہ آتا ہے نا کہ صبح اس کی ایسے ہوگی کہ سورج کی روشنی اور ایک خاص ایک نورانیت آ رہی ہوگی. بلا شبہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ ایک انوار و برکات اس دن صبح ہیں ہی ہیں، نزول ہو رہا ہے تو برکات ہوں گی. لیکن کیا ان گزشتہ 20 دنوں میں میرے عمل نے کیا وہ انوائرمنٹ میرے مائنڈ میں میرے دل میں پیدا کیا کہ میں ان برکات کو ذرا دیکھ بھی لوں؟ اس کے لیے تو آنکھ چاہیے نا، وہ ہر آنکھ کو تو نہیں ملے گی. دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پر ایک علاقے میں 20 لوگوں کو ملنی ہے شب قدر تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پورے علاقے پر برس نہیں رہی رحمت؟ برس تو رہی ہے لیکن نظر کس کو آ رہی؟ یہ 21ویں سے آغاز اس کا ہوگا جس نے گزشتہ 20 شب. اب اس میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور خوبصورت بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ پہلی رات سے، رمضان کی پہلی رات سے ہر روز دنیاوی آسمان پر آتا ہے بخشش کے لیے. اب یہ سسٹم اللہ نے پہلے رمضان سے رکھا. کیوں؟ کہ بندہ بخشش 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 کرتا جائے، مانگتا جائے مانگتا جائے مانگتا، یہاں تک کہ اس کا دل اتنا، اور اس کی آنکھوں کے آگے اور اس کے دل کے اوپر اور اس کے افکارات اور خیالات کے اوپر جو دھول سی بنی ہوئی ہے نا، وہ ان 20 دنوں میں بالکل صاف ہو جائے، نیٹ اینڈ کلین ہو کر نا. جب وہ 21ویں شب میں جا کر قدم رکھے گا تو ہو سکتا ہے وہ 21ویں میں ہی اس کو مل جائے، ہو سکتا ہے اس کو 22ویں میں 23ویں میں مل جائے. اب بندے کا وہ جو ایک خاص انوائرمنٹ ہے، ایک خاص نظر سے دیکھنے کا. دیکھیں نا، دنیا میں ہم اس کی مثال ایسی دیتے ہیں، آپ کی کوئی بھی ایک تصویر لگی ہوئی ہو، آپ اس تصویر کو ہر بندہ نہیں بیان کر سکتا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، لیکن ایک خاص تصویر دیکھنے کے بعد 4-6 لوگ آپس میں بڑی خاص چیمے گوئی کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اس تصویر کا پس منظر جان رہے ہوتے. وہ جس نظر سے اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں نا، میں اس نظر سے نہیں، میں دیکھوں گا اچھا یہ نہر چل رہی ہوگی، یہ درخت ہوں گے اور یہ فلاں ہوگا. لیکن اگر وہ تصویر آپ کے علاقے کی ہوگی تو آپ کو یاد آئے گا میرا بچپن وہاں تھا، میں اس میں کودتا تھا، میں چھلانگے، آپ کو پوری ہسٹری یاد آئے گی. سیم بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ شب قدر ایک ایسی ایک تصویر لگی. کیا اس کے پیچھے میں نے کوئی سینیریو باندھا؟ کیا اس کے پیچھے میری کوئی ایفرٹ ہے؟ کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی میں نے جستجو؟ دیکھیں کوئی بھی دوڑ لگانی، آپ، میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے جمپ لگانا ہے، آپ جتنا لمبا جمپ لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اتنا ردم لے کر آنا پڑتا ہے، اتنا پیچھے سے جا کر اپنا جو اس کو کہتے ہیں نا وہ ردم ایک بنانا پڑتا ہے. میں چلا ہوں 1000 مہینے سے بہتر ایک رات کو لینے کے لیے. ذرا سوچئے گا یہ بات، ایک رات کو لینے کے لیے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، میں اس رات کو لینے نکلا ہوں. اور نکلا کب؟ 26 دن تو میں سویا رہا یا اپنی مصروفیت میں رہا. 27ویں کو اٹھا اور میں نے جناب کمر کس لی اور پوری رات بیٹھا رہا، اور صبح بڑی اوجل جو ہے نا دماغ کے ساتھ میں نے فجر پڑھی. مطلب رات کی عبادت جو نفلی تھی اس کے مقابلے میں فجر میں نے اس تساہل کے ساتھ پڑھی. بھائی دیکھیں وہ رات طلوع فجر تک ہے، اور جو روایت آتی ہے کہ سورج نکلے گا، مطلب وہ اس وقت بھی ہے. مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے ہاں شب قدر میں اس وقت جاگنے کا کوئی تصور ہے؟ جتنے لوگ رات کو 27ویں میں جاگتے ہیں، آپ یقین جانے فجر بھی نہیں ان سے پڑھی جاتی. میکسیمم لوگ گھر کے اندر ہی پڑھ کر سوتے ہیں. نہیں میں نے پوری رات شب، اصل ٹائم تو وہ ہے کہ جب وہ انوار و برکات آئیں گے، مطلع الفجر ہوگا، اس کے بعد ہی ہے نا. وہ وقت میں ہم تھک جاتے ہیں. کیوں؟ ہم نے ردم ہی نہیں بنایا پچھلے 20-21 دنوں میں.
پورے 2 عشرے میں ہم نے جتنی اسپیڈ سے پیچھے سے دوڑ کر آئیں گے اتنا لانگ جمپ ہوگا ہمارا, ورلڈ ریکارڈ بن سکتا ہے ہمارا, ایکسیلنس کے لیول پر جا سکتے ہیں ہم. تو 20 دنوں اور 20 راتوں میں تو کوئی کام ہم نے اس لیول کا کیا نہیں. چلے ہیں اب ہم کس کام کے لیے؟ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ سنسیئر ود آور تھاٹس. نہ ہمارے ذہن میں جو کچھ ہے ہماری باڈی اس کے ساتھ نہیں ہے, میچ بالکل نہیں کر رہی. سوری ٹو سے یہ ہماری بالکل نہیں میچ کر رہی. ہمارا کہنا کچھ ہو رہا ہے, ہمارا طرز عمل کچھ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسٹوڈنٹ جو ہے نا پورا سیمسٹر جو ہے نا وہ پڑھتا رہے, آتا جاتا رہے, اور اینڈ پر وہ کہے کہ میں ساری سلائیڈز رات کو بیٹھ کے پڑھوں گا اور صبح میں A+ اور گولڈ میڈل لے لوں. گولڈ میڈل لینے والے ایسے نہیں ہوتے. پھر وہ آپ کو پہلے دن سے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے. ویری فرسٹ ڈے سے ان کی ایجوکیشن کا ایک لیول ہوتا ہے, اور ہر آدمی ان کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے یہ لے گا گولڈ میڈل, یہ لے گا. کیا میرے گھر میں میرے بارے میں یہ رائے بن گئی ہے کہ ایل ایسی, اپنی لینگویج میں میں سمجھاؤں اس کو, ہمارے پورے گھر میں نظر ماریں شب قدر کس کو ملے گا, اپنی کمیونٹی میں نظر لگائیں, اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے کلیگز کے ساتھ بیٹھ کر ذرا موازنہ کریں شب قدر کس کو ملنی ہے. اگر تو مجھے کوئی فرد ایسا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ پھر اگر میں اس میں شامل ہوں یا کوئی میرا اور دوست بھائی شامل ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس نے کوئی کیا ہے کام. ورنہ تو بغیر تیاری کے, بغیر اسلحے کے میدان جنگ میں اترنا سیدھا سیدھا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بغیر ڈرائیونگ سیکھے آپ اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائیں, کیا حالات ہوں گے. سیم ایسے ہی ہے, ہم نے بھی یہی کیا جناب کہ پورا مہینہ سوئے رہے. اب جناب ہم جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے کہ انہوں نے آخری عشرے میں کمر کسی, لیکن ان سے پچھلے 20 دنوں کے حالات کیا تھے ان کے, وہ بھی امپورٹنس رکھتے ہیں. تو اس لیے اچھا آپ نے ایک فورم ارینج کیا کہ جس میں یہ کچھ متس ایسی ہیں اور کچھ مس کنسیپشن ایسی ہیں جو ہم اپنی مسجد, اپنے ادارے, اپنی یونیورسٹی, اپنی کلاسز کی حد تک تو کرتے ہیں, لیکن ایک بڑے پیمانے پر ان سارے میسیجز کو پہنچانا یہ ہم جیسے افراد کے لیے پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ایک اتنی بڑی جو ہے نا ایفرٹ کی ہے کہ ایک یہ مس کنسیپشن جو شب قدر سے متعلق ہیں یہ آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ لوگ اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی جو ہے نا وہ چلیں. اگر اس سال کچھ کوتاہی ہوگی تو نیکسٹ ایئر پلان کر کے ہم اس چیز کے لیے اٹھیں کہ اگلی دفعہ کی شب قدر حاصل کرنے کے لیے میں چاند کا انتظار کروں گا, جیسے ہی چاند نظر آئے گا بس میں اس بات میں دوڑ پڑوں گا. کیا بات ہے. میرا خیال ہے کہ بڑی خوبصورت ساری گفتگو ہے. اور جی تو آپ کی پوری ڈسکشن تھی اس میں ایک مطلب میری جو گفتگو ہے شاید وہ ایک کوسچن ہو. ایک تو مطلب پراپر حدیث میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ 1000 مہینوں سے بہتر رہا تھا, اور اس میں اگر خالص دل کے ساتھ عبادت کو خالص کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے تو پچھلے تمام گناہ بھی معاف کر دیے جاتے. اب بار بار اس میں چونکہ میں نے اس کے بارے میں جب اسٹڈی کیا تو کنزیکٹیو میں نے کچھ حدیث دیکھی تو اس میں بار بار ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ جو سچی نیت کے ساتھ جو خالص اللہ کے لیے خالص عبادت کر کے خالص عبادت کے ساتھ جو عبادت کرے گا اس کے تمام جو گناہ ہے وہ معاف ہوں گے. اور اس کی عبادت, چونکہ عبادت کو خالص کرنا از دا فرسٹ پریورٹی ایکچولی, تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک کوسچن بھی ہے میرا کہ اصل میں عبادت کو خالص کرنا کیا ہے, اور خالص عبادت کا کنسیپٹ اصل میں ہے کیا. جو آپ نے بات ذکر کی وہ تو حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث تو یہ ہے. اب اس حدیث میں جو بات ہے ایمان اور احتساب کی, بیسیکلی اس میں جو چیز سمجھائی گئی ہے خالص کرنے کی وہ یہ ہے کہ کیا میں جو بھی ایفرٹ کر رہا ہوں کیا اس میں صرف مقصود اللہ کی رضا ہے یا میرا کچھ اور مقصود بھی ہیں. اب جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے مقصود بہت سارے ہوتے ہیں. مقصود یہ ہوتے ہیں کہ اس سے مجھے یہ چیز مل جائے. ہماری جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. توجہ کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دینا. آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی. جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی باقی ڈائمینشنز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ میری ذات بھی اس میں ختم ہو جاتی ہے, باقی بھی سارے لوگ اس میں ختم ہو جاتے ہیں. پھر کوئی سوچ اس کے اندر نہیں آتی. دیکھیں اب میں نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, خالص مطلب خرچ کرنا ہے, تو میں پھر یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میری برادری کا ہے, یہ میرے مسلک کا ہے, یہ میری جو ہے نا وہ جو علاقے کا ہے. یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیتے ہیں. آپ انسانیت کے نام پر اللہ کے سامنے اس کو کرتے ہوئے اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس نیت سے دیں کہ جی اس سے میں کوئی اپنا مقصود نکلواؤں, پھر وہ خالص بات ختم ہو جائے. خالص نیکی وہ ہوتی ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے. بندہ راضی کرنا اس میں مقصود نہ ہو, اپنی ذات کو بھی راضی کرنا مقصود نہ ہو.
اب اللہ کیسے راضی ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ کسی کو راضی کرنا کیا خیال آسان کام ہے. اب جب آپ راضی کرتے ہیں تو آپ اپنی تھاٹس کو دبا کر وہ کام کرتے ہیں. اب اگر میں نے نماز پڑھی یا میں نے روزہ اور عبادت رکھا اپنی مرضی کا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میری تھاٹس ابھی بھی وہاں پر کھڑی ہیں، یہ خالص نہیں ہوا. اللہ نے جو کہا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے ایسے، تو میں نے اس کے لیے اپنی سوٹیبل سچویشن کو نہیں لانا. ٹھیک ہے جی، میں نے سیکریفائس کرنا ہے. سیکریفائس کر کے ہی میں اس مقام پر پہنچ سکتا ہوں جس سے اللہ راضی ہوگا. تو جو ایمان اور احتساب یقین کے ساتھ. اب دیکھیں اس کے اندر ایک اور خالص کرنے کی بات ہے، جب آپ کر رہے ہیں دے گا کون؟ اللہ کی ذات دے گی. کیا میرا فوکس اللہ ہی ہے کہ وہی مجھے دے گا، یا میرے ذہن میں کچھ اور بھی خیالات ہیں کہ مجھے کچھ اور سے بھی مل سکتا ہے؟ یہ ہے ایمان، کہ مکمل یقین ہو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور محاسبہ، کیا میں جس انداز سے کر رہا ہوں میں خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہوں؟ کیا جس لیول کی ایکٹیویٹی میں کر رہا ہوں کیا اس میں میری بخشش ہوگی؟ یہ ہے خالص. جب آپ اللہ کے سامنے خالص کھڑے تو پھر آپ کو آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے. پہلے دن نہیں آئے گا، جیسے میں نے کہا نا، پہلے دن نہیں سینیریو بنے گا، دوسرا دن چلے گا، تیسرا چلے گا، چوتھا چلے گا. آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ کلیریفائی ہوگا کہ بھائی یہ تو اس طرح کے کام تھے. پھر آپ کے جو پہلے گناہ نا، شروع میں آپ کہیں گے یا اللہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ مجھے معاف کر دے. آپ وہی بات جب چوتھے دن دہرائیں گے آپ کہیں گے یہ ہوا کیوں؟ پھر اس صورت میں آپ جا کر اس چیز سے جب ڈائیورٹ ہوتے ہیں ساری زندگی دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاتے. اس لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل کر کے بیٹھتے ہیں کہ یار میں اب اپنے محاسبے کے لیے آیا ہوں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کیسے کیا ہے. اور پھر آپ دل کی اس گہرائی سے خالصتاً اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کو ملتی ہے. تو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس کے اندر اور کوئی نہیں، بندہ ہے اور رب، اس کے درمیان کوئی چیز اور نہ کوئی ہو. نہیں ہے. اچھا، خالص کرنے کی بڑی خوبصورت بات فاروق صاحب نے فرمائی. اور خالص کرنے کا ایک مطلب وہ جو ہم توبہ کہہ رہے تھے شب قدر کی راتوں میں استغفار کرنا، توبہ کرنا، اور آپ کا جو سوال تھا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو کتنا مائنس کر سکتے ہیں، کتنی نفی کر سکتے ہیں اپنی محبت کی جو فطری تعریف ہے وہ میرے اور آپ کے رب نے ہمیں دنیا میں دے کے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد اپنے آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا تقاضا ہم سے کیا ہو اور محبت سیکھنے کے لیے بھی دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہو. ہمیں یہ یعنی جیسے میں پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی سماعت کے کان اور دل اور دماغ ہمیں دنیا پہلے دیا، بعد میں کلام بھیجا. یعنی ہدایت کو سمجھنے کے لیے ہادی کی فطری محبت اور ہدایت سے ایک فطری تعلق ہمیں پہلے دیا، بعد میں ہدایت بھیجی. تو کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اچھا وہ محبت کیسے ہوتی ہے، اچھا آپ سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے، اچھا اب آپ سے توبہ کریں گے تو ہم سچی توبہ کیا ہوتی ہے، یا آپ کے سامنے ہمیں کیسے پیش آنا. یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہیں. یعنی یہ ہمیں کسی لٹریچر، کسی کتاب، کسی چیز سے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی اربا پہ سب سے پہلے اپنے دین کو مکمل کیا کہ جب یہ کہا کہ کون ہے تمہارا رب، اور ہم سب نے یہ کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے جسم پہ بھی روح کے ذریعے اس دنیا میں جب ہماری روحیں ہمارے جسم کے اندر داخل ہو کے اس دنیا میں آئیں تو پھر ہم ہی میں سے ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا. اور جس نے تو گویا وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اور یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تعلق کیا ہے، تو تعلق ہمیں خوب پتہ ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم کس تعلق کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، صرف اتنی سی ہے. اور ہم یہ اپنے آپ کو اگر اس شب قدر کے اندر، جب بھی فاروقی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں اور ہم وہ جو میں اس دن طلحہ کو بھی کہہ رہا تھا کہ کاش کہ وہ سجدہ کر لیں جس سجدے سے سر اٹھانے کو جینا چاہے، کاش ایسا کر لیں. کاش اس محبت کے تعلق میں اگر ہم نے یہ سوچا ہو کہ ابھی میں مسجد میں بیٹھ کے ایک پارہ پڑھوں گا تو مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ ایک پارہ کب ختم ہو گیا، میں تو 3 پڑھ گیا. لیکن ہمارے یہاں اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے کہ وہ 4 رکوع پڑھنا ہو تو پہلے رکوع کے اندر ہی جسم کے ہر حصے میں خارش ہونا شروع ہو جائے گی یا کچھ اور یاد آنا شروع ہو جائے گا. یا رب کے آگے اگر سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کو گنتی بھی پتہ ہے اور آپ زیادہ دیر بھی نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب آپ کا دل کہیں اور لگ رہا ہے. یعنی اس وقت آپ کی پرائرٹی کوئی اور ہے.
سمپلی اتنی سی اگر ہم اس شب قدر میں یہ کر لیں کہ جس وقت ہم مسجد میں ہوں یا رب کے آگے ہوں تو اتنا ان کو یقین دلا دیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے آپ ہیں ہماری پرائرٹی. محبت ٹیکسٹ بک پہ لکھے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے, محبت جذبات کا نام ہے, اور یہ جذبات میرا آپ کا رب خوب جانتا ہے. جب دنیا میں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جذبات ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے, جو اس نے خود کہا ہے. تو یہ پوری صورتحال. جی یہ کوشچن کرنا شاید یہ کنٹروورشل ہو جائے تھوڑا, مطلب یہ بہت امپورٹنٹ اس جگہ پہ کوشچن ہے کہ بندے اور ایک جو محبوب کے درمیان, بندے اور اللہ کے درمیان جو ایک تعلق ہے, اس کے درمیان کسی کو لے کر آنا, لائک حاجت کے لیے. اللہ مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں یاد, میرا یہ ایمان ہے وہ قرآن مجید میں واضح طور پہ فرماتا ہے الہ مالا, میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو تمہاری حاجت کو سنے, کوئی ہے ہی نہیں جو تمہاری مدد کرے, میں ہی تو ہوں جو تمہیں سنتا ہوں. تو اس تعلق کے بیچ کسی کو لانا اور ایک کنسیپٹ رکھنا کہ شاید یہ مجھے سن لے گا, یہ میری مدد کر لے گا, یا یہ مجھے دے دے گا, کیا یہ اس تعلق کو ویک نہیں کر دیتا, یا اس کو آپ کیا سوچتے ہیں, اس کو ایک میرے حال سے تو بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے. یہ بات بڑی ماشاءاللہ زبردست آپ نے کی ہے, نو ڈاؤٹ کہ درمیان میں کسی کو لانا یا وسیلہ بنانا, بیسیکلی آپ جس چیز کو وہ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے دیکھیں اس میں بھی بہت کلیئرٹی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کلیئر چیز نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے تعلق کو کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے حاصل کرنا ہے, حصول کے ذریعے کی حد تک تو یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے. اس سے آگے کہ جی اس کے ذریعے سے مجھے کچھ ملے گا تو وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں محبوب کے تعلق کی حوالے سے کوئی اگر رہنمائی کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے وہی افراد ہیں جو سوسائٹی کے اندر جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ رسپانسبل ہیں اس بات کے, اور ان کے پاس نالج اور یہ کرتے ہیں, جس میں علماء کا طبقہ ہے, مفتیان کا ہے, ٹھیک ہے, مشائخ ہیں, جو بھی ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ جس نے اللہ کی محبت آپ کے دل تک پہنچا, جس نے اللہ کی محبت دل تک پہنچائی. یہ تو درمیان میں تھرڈ پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اب آ جاتی ہے آگے ریسیپشن کی حد تک تو ٹھیک ہے, اب آ جاتی ہے آگے پروڈکشن. ٹھیک ہے, جس طرح انسان نا سیکھتا ہے, ریسیپشن کے 2 پوائنٹس ہیں, اللہ نے کہا ان السمع والبصر, سماعت اور بصارت, یہ ریسیپشن ہے. اس کے بعد آگے پروڈکشن, وہ بولنا ہے, لکھنا, یہ سب پروڈکشن میں آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ریسیپشن کی حد تک تو ہمیں کسی نہ کسی کی گائیڈنس کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط ٹریک پر چل جائیں, ہم محبوب کی محبت میں اندھے نہ چلے جائیں. اس کے لیے ہمیں تھرڈ پارٹی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں, شاید ہمارے لیے جتنے بھی ہوں بہت ہیں, وہ کم ہیں, ہمیں زیادہ چاہیے. لیکن اب اس کے بعد جب مانگنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم نے اب ہمیں گائیڈنس دے دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو سائیکل پر بٹھا دیا ہے, اب پیڈل آپ نے مارنے, ڈرائیور کی سیٹ اب آپ نے سنبھالنی, اب آپ کو ٹریک پر چڑھا دیا ہے. اب وہ ٹریک پر چڑھانے کے لیے حد تک تو وہ ٹھیک تھے, لیکن اب اگلے ٹریک میں بھی کہیں جی کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز اس کے اندر جو میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے, آپ کے ٹاپک سے ہٹ کر جو ہمارے یہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس پر بات کروں گا, کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پیدا کس لیول پر کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, احسن از اے سپرلیٹو ڈگری, احسن اکبر کے وزن پر ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ نے جب انسان کی تخلیق کی, وہ بات عمل کی آ رہی ہے ساری, اب اللہ نے جب انسان کی تخلیق احسن درجے پر کی, پھر اس سے مانگا بھی پھر احسن ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن, جس لیول کا پیدا کیا ہے اس لیول کا کام بھی چاہیے. یہ بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی. اب دیکھیے یہ دونوں لفظ, پیدا بھی احسن کیا, مانگا بھی عمل احسن مانگا. اب لیول اللہ نے یہ سمجھایا کہ جیسے اکبر میں اکیلا ہوں, میرے ساتھ کمپیئر کوئی نہیں ہو سکتا. اکبر کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا سپرلیٹو فارم میں. اب احسن کے اندر بھی کائنات میں جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے برابر میں کوئی مخلوق نہیں, یہ سب سے ٹاپ ہے, اس کا کمپیریزن کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اب جب آ جاتی ہے بات عمل کی, آپ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, باقی بھی سارے کر رہے ہیں, اور اچھے لوگ بھی کر رہے ہیں سارے, کیا میرا عمل بھی کمپیریزن کے قابل رہ گیا؟ اگر تو وہ کمپیریبل ہے تو پھر وہ احسن نہیں, چاہے وہ رمضان کی رات ہے چاہے وہ شب قدر. اگر میری ایکٹیویٹی سیم ہے, سب کے مطابق ہیں, یہ سب جیسی سیم میں نے کام کیا ہے, اور میرا کوئی لیول نہیں بنا اس کے اندر, تو اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ میں احسن کے درجے پر نہیں پہنچ سکا. تو اس لیے ہمیں ہر کام, جس طرح بھی
تین صاحب نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ جذبات کی بات ہے. بیسیکلی کسی بھی کام کے اندر جب تک جذبہ نہیں ہوتا نا وہ کام کبھی بھی لانگ ٹرم بھی نہیں چل سکتا اور کبھی بھی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا. میں اسی لیے ہر جگہ ہر نشست میں سب سے یہی بات کہتا ہوں, جو بھی کام کرنا ہے اس میں کچھ ایموشنز ڈالو. اگر ایموشنز نہیں ہیں پھر اس کام کو چھوڑ دو, اس لیے کہ وہ لانگ ٹرم نہیں چلے گا, وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اب میں اس کی مثال بڑی سادی سمجھا سکتا ہوں. فلسطین کی آج بات ہوئی, مجھے یہ بتائیں کیا علاج کرنے والے زخمی نہیں؟ کیا ان کو اٹھا کر ملبے کے نیچے سے لانے والے زخمی نہیں؟ ٹھیک ہے, کیا ان کو ایمبولینسوں میں ڈالنے والی جو جتنی ویڈیوز کیا وہ زخمی نہیں؟ کیا ان کو درد نہیں ہو رہا؟ وہ اپنے بھائی کو, اپنے ماں کو, اپنے باپ کو اٹھاتے وقت کیا اس کے دل میں درد نہیں ہے؟ لیکن اس وقت وہ ایموشنز کے اندر ہے کہ میں اس کی زندگی بچاؤں, کسی طریقے سے لے جاؤں. اس کے اپنے جسموں سے رسنے والا خون کوئی اس کو درد نہیں دے رہا, درد نہیں دے رہا. یہ ہے وہ لیول آف ایموشن جو ہے نا ایموشنل جس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ جب تک میری نماز میں نہیں آئے گا, جب تک میرے روزے میں نہیں آئے گا, جب تک میری 24 گھنٹے کی زندگی میں نہیں آئے گا, میں کوئی کام نہیں. جیسے ابھی انہوں نے کہا, جیسے ہم پہلا سپارہ پڑھیں گے اونگ اور نیند ہے, کیوں؟ ایموشنز ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری جو ہے نا کیلکولیشن ہے. اللہ میاں اے دیکھو میں ایک آیت پڑھ لی, اس میں 300 حرف تھے, ملٹیپلائی بائی 10, لے آؤ مکاؤ میرا حساب دو. ہم تو اللہ کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ کر رہے ہیں. اچھا وہ دے بھی دیں گے, وہ دے بھی دیں گے, لیکن کبھی ہمیں اپنے آپ سے شرم نہیں آتی کہ ہم نے کیسے مانگا ہے. ہر حرف پہ 10 نیکی دوں گا, اس میں تو کہا ہوا ہے, وہ دے بھی دے گا. لیکن کہاں ایموشنز کہاں ہیں؟ جذبہ ہے. کبھی اپنے آپ سے بھی تو شرمائے نا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. جذبہ ہے جو آپ کو ایک مقام تک جو ہے نا, اس کی بے شمار مثالیں ہم ایتھلیٹس کی بھی دے سکتے ہیں, بے شمار لوگوں کی بھی دے سکتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنی جس نے ایفرٹ کی ہے ایموشنز کے ساتھ, اس نے اپنی اس فیلڈ کے اندر ایک نام کمایا ہے. بے شک, چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو, چاہے وہ کسی بھی جو ہے نا وہ دور کا کوئی بھی کام ہو. جن لوگوں نے کسی بھی کام کے اندر ایموشنز ڈالے ہیں نا, وہ تھامس ایڈیسن کی بات میں کروں گا کہ اس کا سارا کچھ جل کر راکھ ہو گیا 65 سال کی عمر میں. اس کے سارے فارمولے بھی, ہر چیز, بلڈنگ پوری راکھ ہوگی. اسی ٹائم اگلے دن وہ انٹرویو کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نہیں, انشاءاللہ تو نہیں, اس نے کہا کل سے ہم دوبارہ سٹارٹ کریں. اور اس نے بلب بنا کر دیا. کیوں؟ اس نے اپنے سامنے اپنی 5 منزلہ بلڈنگ جلتے ہوئے دیکھی. تو اسی طرح اگر ہم اور کسی کی بھی بات کریں, ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ نوجوان اس چینل کو زیادہ دیکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ سچن ٹنڈولکر کو کسی نے بولڈ کیا تھا, بڑی مشہور کہانی ہے اس کی. تو وہ بال لے کر آیا, نیا بالر آیا نا, آسٹریلیا کا تھا غالباً, وہ بال لے کر آ گیا کہ اس پر لکھ کر دو کہ میں نے اس بال سے تمہیں بولڈ کیا. تو اس نے اس بال پر لکھا تھا کہ یہ دن یا یہ بال تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گی. اور وہ اس کے بعد سچن ٹنڈولکر کو بولڈ نہیں کر سکا. تو بات سمجھنے کی ہے کہ اب اس کے لیے سچن ٹنڈولکر گھر جا کر لیٹ نہیں گیا تھا. اگر وہ پہلے 10 گھنٹے کی پریکٹس کر رہا تھا نا, تو اب اس نے 12 گھنٹے کی کر دی. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے نا کہ کہیں کام خراب ہو رہا ہے, تو ایموشنز کو بڑھائیں, باڈی خود بخود دوڑے گی. ٹھیک ہے, نوجوانوں کی مثال ایسی ہے, دن بھر گھر سے, کام سے, اسکول سے, یونیورسٹی سے تھکے ہوئے جائیں نا, تو گھر میں کوئی کہتے ہیں نا جاؤ فلاں کام کر کے لاؤ, تو وہ کہتے ہیں میں اسی کام کے لیے تھا. یہ باقی سارے گھر میں کس کام کے لیے ہیں؟ اور اگر وہ زبردستی بھیج بھی دیں گے نا, تو پاؤں گھسیٹتا ہوا جائے گا. ٹھیک ہے جی, لیکن اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے ابھی گھر پہنچنا ہے اور باہر سے ایک ہارن پاؤں کی آواز آنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ 3rd فلور پر بھی ہوگا تو ود ان سیکنڈ 3rd فلور سے نیچے گراؤنڈ فلور پر ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کے ایموشنز اور مائنڈ جو مینٹل سیٹنگ تھی وہ ایڈجسٹ ہوئی تھی, باڈی نے اس میں کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باڈی پر فوکس نہیں کرنا, ہم نے اپنی اسپریچول لائف اور خاص طور پر ایموشنل لائف جو ہے اس کو تھوڑا سا جگانے کی ضرورت ہے. ایموشنز پیدا ہو جائیں اور اپنے فن اور اپنے کام کے ساتھ جذبہ بن جائے, بس کام ہو جائے گا, پھر کام ہو جائے گا, پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. رات دن نہیں دیکھیں گے. میں نے اس کی مثال فلسطین کی دی, آج کی کرنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے, کہ جو آدمی لے کر جا رہا ہے وہ خود بھی زخمی ہے, اس کے جسم کو بھی ضرورت ہے جذبہ ہے, لیکن اس کا جذبہ اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے میری خیر ہے. اور اس کی مثال پیچھے اگر ہم لے جائیں تو یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, جنگ کا میدان ہے, پانی کا پیالہ ہے, انہوں نے کہا نہیں اگلے کو دے دو, اس نے کہا نہیں اگلے کو دے دو, ضرورت تو پہلے کی بھی تھی, شہادت تینوں کو مل گئی, لیکن پرائرٹی کس کو دی؟ اپنے در سے زیادہ کسی اور کے در. تو ایسی عبادت کے اندر بھی ہم نے یہی فوکس کرنا ہے کہ میرے ایموشنز کتنے ہیں, اور ایموشن کی سادہ سا لٹمس ٹیسٹ بھی آپ کو بتاتا ہوا جاؤں. لٹمس ٹیسٹ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امیڈیٹ رسپانس آپ کو پتا چلے. عبادت کا یا کسی بھی معاملے کا ایموشنز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو اس کام کرتے ہوئے تھکن نہیں محسوس ہوگی. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے.
آپ اگر اپنے آپ کو بالکل اسی وقت کاؤنٹر چیک کریں. آپ اگر آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے, سمجھ جاؤ ایموشنز نہیں ہے. آپ کو عبادت کرتے ہوئے تھکاوٹ ہو رہی ہے نا, تراویح مشکل ہو گئی ہے نا, اگر پاؤں وزنی ہو گئے ہیں, بوجھل ہو رہے ہیں, سمجھ جاؤ ایموشنز نہیں ہے. روزے میں اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے نا اور کام کرنے مشکل لگ رہے ہیں, سمجھ جاؤ کہ ایموشنز نہیں ہیں. تو میرا پہلا درس صبح فجر میں لائیو ہوتا ہے فیس بک پر ہی, سحری کے فوراً بعد شروع کرتا ہوں. وہ میرا پہلا لیکچر تھا. پھر اس کے بعد یونیورسٹی کی کلاسز تھیں. پھر ہمارا جو فورم ہے دا مینیجرز کلب 2 بجے اس کا سیشن ہوتا ہے انڈرسٹینڈ دین کا, پھر وہ کیا. اس کے بعد اب آپ کا سیشن ہے. اس کے بعد ہمارے فیکلٹی کی افطار ہے, اس میں ایک اور سیشن ہے, تو اس میں آدھے گھنٹے کی میری ایک اور اسپیچ ہے. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, اب یہ کیا ہے, مطلب اتنے سارے لیکچرز دینے کے بعد بھی جو ہے نا, اگر کسی چیز میں آپ کو, اور اس کا ریوارڈ دنیاوی کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ کیا ایموشنز ہیں. اپنے کام میں سب کو یہی کہوں گا کہ اپنی پڑھائی ہے, اپنے کام ہے, اپنی جو بھی اپنی نوکری ہے, اپنی تجارت کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, خدا را اس میں روزانہ بیٹھ کر تھوڑا سا غور کریں کہ یہ ایموشنز کا لیول جو ہے نا, اس کو وہ ہلکا سا جو والیوم کا بٹن نہیں ہوتا جیسے سسٹمز کے اندر, اس کو بڑھانا شروع کر دیں. ایموشنز بڑھاتے جائیں, راستے خود بخود سارے کلیئر ہوتے ہیں. کیا بات. اکرام بھائی, ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے, اور جو فاروقی صاحب نے بات کی ہے ہم اسی کے اوپر ہی اپنے پروگرام کو, ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں کافی ایموشنز ہی ہیں, تو اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام بھی کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی چیز کو کامیاب بنانا ہو تو جذبہ پیدا کریں, اور جذبے سے خالی علم بھی علم تصور نہیں کیا جاتا. زندگی میں یاد رکھیں کہ نصیحت کبھی کارگر نہیں ہوتی, ہمیشہ پیشن کارگر ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے اندر پیشن پیدا کر دیں گے تو آپ نے اس زندگی میں اس کے لیے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں. اور شب قدر کے حوالے سے بس آخری بات کر کے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات کی رات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ماننا کافی نہیں ہے. اس رات میں کوشش کریں کہ اللہ کی رحمت بن کر دکھائیں. اس پروگرام میں متین فاروقی اور اکرام سلیٹی صاحب کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.